السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی رانا عبدالشکور، آپ نے پوچھا ہے قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی، ان کی طرف سے سوال ہے کہ کوئی شخص بحث کر رہا ہے کہ شکار پہ چھوڑا ہوا کتا اور شکار کو مارا ہوا تیر، اگر تو شکار زندہ حالت میں مل جائے اور اس پر باقاعدہ تکبیر کہہ کے چھری پھیری جائے تب وہ شکار حلال ہے، اگر وہ شکار مرا ہوا ملتا ہے تو ایسا شکار حلال نہیں ہوگا۔ اعتراض کرنے والے کا یہ اعتراض غلط ہے۔ شکار پر کتا چھوڑا بسم اللہ پڑھ کر، یا شکار کو تیر مارا یا فائر کیا بسم اللہ پڑھ کر، اب شکار چاہے زندہ ملے چاہے مردہ حالت میں ملے، شکار حلال ہے۔ اس تنازع کا فیصلہ کرواتے ہیں اللہ عرش والے کی کتاب قرآن مجید سے اور امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ تو اللہ کے قرآن میں چلتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں کیا بتلایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، یعنی کھانے کے لیے۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم سدھا لیتے ہو، سکھا دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، پس وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھیں، جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھیں، اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شکاری جانوروں کے پکڑے ہوئے شکار کو حلال بتلایا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آیت دیگر قرآن پاک کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں گے۔ ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الذبائح والصید، شکار اور ذبیحہ کا بیان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں، جو حدیث صحیح بخاری میں 5483 نمبر پر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا و مولانا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انا قوم نصید بهذه الكلب
ہم بہذہ الکلاب، ہم ایسی قوم ہیں کہ جو ہم کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمۃ، جب تو اپنے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑ، وذکرت، اور اس کے اوپر اللہ کا نام تو پڑھ لے، وذکرتا، اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑ اور چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لے۔ جب تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، فَقُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو پس تم کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے روکا۔ وَإِن قَتَلْنَا، اگرچہ شکار مر چکا ہو، شکاری کتے شکار پر چھوڑے گئے، بسم اللہ پڑھ کر کتے کا رسہ چھوڑا گیا، اور جب شکار کرنے والا اس شکار پر پہنچا تو کتے اس شکار کو مار چکے تھے، یعنی شکار مقتول مردہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی اس کو کھاؤ۔ الا ان یاکل الکلب، سوائے اس کے کہ کتے نے اگر اس میں سے خود کچھ کھایا ہے تو پھر اس شکار کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ فإنی اخاف ان یکون انما امسکہ علی نفسہ، مجھے ڈر ہے کہ اگر کتے نے اس میں سے خود کھایا ہے تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ شکار اس نے اپنے لیے نہ کیا ہو۔ وَإِنْ خَالَتَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، اگر تیرے کتے کے علاوہ اور کتے بھی اس میں شریک ہوں تو پھر اس شکار کو نہیں کھانا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح یہی حدیث صحیح مسلم میں 1929 نمبر پر موجود، اور یہاں بھی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے اپنے کتے کو چھوڑا تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ، کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ کہہ، اور وہ جو شکار کر لے اس شکار کو تو کھا، اگرچہ وہ اس کو قتل کر چکے ہوں، یعنی شکار ہلاک ہو چکا ہو۔ تو میرے پیارے بھائی، ان دو احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شکاری کتے کو چھوڑتے وقت پہلی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑنا ہے، اس کا رسہ چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ اگرچہ وہ شکار میرے پہنچتے پہنچتے ہلاک ہو چکا ہو تب بھی وہ حلال ہے، کیونکہ کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، اگر کتے نے اس میں سے خود کچھ کھا لیا پھر نہیں کھانا، اگر میرے چھوڑے ہوئے کتے کے علاوہ بھی دیگر کتے وہاں موجود تب بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے کتے پر کلمہ بسم اللہ پڑھا تھا، دیگر کتوں پر بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ تو اس لیے ان شرائط کے ساتھ شکار کیا ہوا جانور حلال ہے کتوں کے ذریعے اگرچہ وہ مر چکا ہو۔ اور یہی بات تیر کے ساتھ کیے جانے والے شکار کے متعلق ہے۔ 129 صحیح مسلم میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تو نے تیر پھینکا شکار پر تو اس کے اوپر بھی بسم اللہ پڑھ۔ دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا ہے شکار کو چھوڑتے وقت۔ کتے کو جب شکار پر چھوڑا یا تیر مارا شکار کو۔ صحیح مسلم میں یہ باب ہے، باب الصید بالکلاب المعلمات، سدھائے گئے سکھائے گئے کتوں کے ذریعے شکار کرنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شکار اس طرح کرنا ہے اور اس طریقے پر شکار حلال ہوگا۔ جو بھائی شبے میں پڑ رہا ہے اس کے شبے کی پڑنے کی وجہ شاید
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 کی آخری الفاظ ہوں گے کہ اگر کتا جو کچھ تمہارے لیے روکے رکھے اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کا معنی مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ شکار پکڑنے کے بعد اس پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح یا یہ معاملہ نہیں، بلکہ کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اس کا پٹا، اس کا رسہ چھوڑنا ہے۔ گن سے فائر مارتے وقت، تیر چھوڑتے وقت کہنا ہے بسم اللہ، بس اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے شکار زندہ ملے مردہ ملے، دونوں صورتوں میں وہ شکار حلال ہے۔ ہاں اگر کتے نے خود کھا لیا یا دیگر کتے موجود، تب اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ ہماری گمراہی کا سبب اس لیے بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی کی حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ قرآن مجید پاکستان یا ہندوستان والوں میں سے کسی پر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے، یہ وہی معتبر ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً یا تقریراً ہمیں بتلایا۔ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی اس آیت کو ملا کر الحمدللہ یہ معاملہ حل ہوا۔ شکاری کتے کو اور تیر کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، شکار کو مزے لے کر کھا جانا ہے، چاہے وہ شکار مردہ حالت میں ملے یا وہ زندہ حالت میں ملے۔ واللہ اعلم الصواب۔